بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قربانی کے چند اہم مسائل کے ساتھ ہم حاضرین کے حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے اور کن کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن و سنت میں 3 طرح کے جانوروں کو قربانی کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ اونٹ کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں، گائے کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں، بکری کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں، اور ان کے ماتحت جتنی اقسام ان کے ضمن میں آتی ہیں ان جانوروں کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا گائے ہے تو اس کے ضمن میں بھینس آتی ہے تو بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، بکری ہے تو اس کے ضمن میں دمبا اور بھیڑ آتی ہے تو ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ پھر ان میں جو جانور خصی ہوں ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اور جو غیر خصی ہوں ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، بلکہ جو جانور خصی ہو اس کی قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ فربہ ہوتا ہے اور اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اس لیے ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ شاید مذکر کی قربانی جائز ہے اور مؤنث کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا بھی ہرگز شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ جس نوع کی قربانی جائز ہے اس کے مذکر اور مؤنث دونوں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی تب جائز ہے جب اس کی عمر 5 سال مکمل ہو۔ دوسرے نمبر پر گائے اور بھینس ہے، گائے اور بھینس کی قربانی تب جائز ہے جب ان کی عمریں 2 سال مکمل ہوں۔ تیسرے نمبر پر بکری ہے، بکری کی قربانی تب جائز ہے جب اس کی عمر 1 سال مکمل ہو۔ البتہ دمبا اور دمبے کے ساتھ جو اس کی دوسری نوع ہے، دوسری قسم ہے بھیڑ، تو ان دونوں کی قربانی تب بھی جائز ہے جب ان کی عمر 6 ماہ ہو، لیکن دور سے دیکھنے میں یہ سال بھر کے لگتے ہوں، یعنی اتنے فربا ہوں، موٹے تازے ہوں، اور ان کی جسامت اتنی ہو کہ اگر دور سے کوئی بندہ ماہر دیکھے تو وہ دیکھ کر ان کو سال کا سمجھے تو پھر ان کی قربانی جائز ہے، اگرچہ وہ 6 ماہ کے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ جو ان کی مدتیں بیان کی گئی ہیں، اونٹ کی 5 سال، گائے کی 2 سال، بکری کی 1 سال، اس میں مدت کا جو اعتبار ہے وہ چاند کے اعتبار سے، چاند کے حساب سے ان کی عمروں کا حساب لگایا جائے گا، یعنی قمری سال سے جب ان کی یہ عمریں پوری ہو جائیں، اگرچہ شمسی سال کے اعتبار سے ان کی عمریں کم بھی ہوں تب بھی ان کی قربانی جائز ہے۔ یہاں اعتبار قمری سال کا ہے، شمسی سال کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جس جانور کی جو عمر بیان کی گئی ہے اگر اس میں 1 دن بھی کم ہو تو پھر بھی اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے جانور کو ذبح کیا کہ جس کی عمر 1 دن بھی اپنی مقررہ مدت سے کم ہوئی تو اس کا جانور حلال تو ہوگا، کھانا تو جائز ہوگا، لیکن قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا جاننا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ایک شخص قربانی کر دیتا ہے، دوسرے سال پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے گھر کے فلاں بندے کی طرف سے قربانی کرنی ہے، تیسرے سال وہ یہ کہتا ہے کہ اب گھر کے فلاں بندے کی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ گھر میں قربانی اسی نے کرنی ہوتی ہے جس پر قربانی واجب ہے، اور جو بندہ جتنے سال صاحب نصاب ہوگا اس پر اتنے سال ہی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت مطہرہ کے اندر کہ جس نے 1 سال قربانی کر دی اس کا واجب ادا ہو گیا، اب اگلے سال بے شک وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسی بات شرعاً بالکل قابل تسلیم نہیں ہے، بلکہ جو بندہ زندگی میں اللہ کی توفیق سے جتنی مرتبہ صاحب نصاب ہوگا اس پر اتنی مرتبہ ہی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر کسی بندے نے خود صاحب نصاب ہوتے ہوئے
अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं की, किसी और की तरफ से कुर्बानी कर दी, घर के किसी भी फर्द की तरफ से, चाहे वो जिंदों में से हो, चाहे विसाल याफ्ता अपने रिश्तेदारों में से किसी की तरफ से कर दी, तो वो उनकी तरफ से कुर्बानी तो हो गई, लेकिन इसका वाजिब अदा नहीं हुआ, इसको दोबारा अपनी कुर्बानी करना लाजिम और जरूरी है। और तीसरा मसला कि अगर घर का सरबराह शख्स अपने घर के दीगर अफराद की तरफ से भी कुर्बानी करना चाहता है, अपनी तो उसने करनी ही करनी है, उस पर वाजिब है, लेकिन वो अपनी जौजा की तरफ से, अपनी बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, तो फिर उनसे इजाजत लेना जरूरी है, उनको आगाह करना जरूरी है कि आपकी तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूं। अगर वो इनको सरबराह शख्स को इजाजत दें तो फिर उनकी तरफ से ये कुर्बानी करें, तो फिर उनकी कुर्बानी भी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर उनकी इजाजत के बगैर, उनके इल्म में लाए बगैर घर के सरबराह शख्स ने उनकी तरफ से कुर्बानी कर दी, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, उनको फिर दोबारा अपनी कुर्बानी फिर से करना जरूरी होगी। इसलिए इन मसाइल का जानना ये हर शख्स अहले ईमान मुसलमान पर जरूरी है, ताकि वो शरीयत मुतहरा की रोशनी में कुर्बानी कर सके। उसके बाद कुर्बानी का वक्त क्या है, कुर्बानी कितने दिन की जा सकती है? कुर्बानी का वक्त है 10वीं जिलहज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक। ये 3 दिन और 2 रातें बनती हैं, ये सारा वक्त कुर्बानी का है। इसमें जिस वक्त भी कुर्बानी की जाएगी तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर 12वीं के बाद कोई बंदा कुर्बानी करता है तो शरअन उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। वो जानवर ज़िबा तो होगा, हलाल तो होगा, लेकिन कुर्बानी वाला फरीजा उसके सर पर बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।